السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ساتھیوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے تاریخی جوکے سے پاکستان محمد تاریخ پاکستان کے والد سے ایک اور شخصیت کا نام بھی لیں گے۔ ان کا نام ہے جی ایلون رابرٹ کولنس۔ ان کی زندگی دیکھتے ہیں جی، غیر مسلم تھے جی، آج دیکھتے ہیں جی ان کی شخصیت کیسے متاثر ہوئی، انہوں نے کیسے اسلام کو قبول کیا اور پھر پاکستان آئے اور پاکستان کی آزادی کے لیے جو ہے کام کیا اور پاکستان کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو شروع کرتے ہیں ساتھیوں۔ ایلون رابرٹ کولنس 8 مئی 1903 کو آگرہ برطانوی ہندوستانی سلطنت کے متحدہ صوبوں میں ایک عیسائی اینگلو انڈین اردو بولنے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اینگلو انڈین نسل کے ایک اچھی طرح سے قائم خاندان سے آئے تھے، جن کی زچگی کی طرف جو ہے لوسو انڈین جڑیں ہیں۔ اس کے والدین پروفیسر آئی جے کولنس اور تارا ڈی روزانہ کی بنیاد پر ہندوستان کی رومن کیتھولک اینگلو انڈین اقلیتی برادری کے چند قابل ذکر شخصیات میں تھے۔ ان کے دادا مائیکل ڈیروزاریو ڈپٹی رینج آفیسر فارسٹ وسطی ہندوستان کے تھے۔ ان کے والد ہولکر کالج میں ریاضی کے پروفیسر تھے۔ وہ وکیل ابراہیم اسماعیل چندریکل کے قریبی دوست تھے۔ کورنیلیس کو جو 1920 میں جو یونیورسٹی کا داخلہ امتحان پاس کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں جو ہے داخلہ دے دیا گیا تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے لاء اسکول میں داخلہ لینے کے بعد کارنیلیس نے 1924 میں مذہبی قانون کی تاریخ پر ایک جامع مقالہ لکھنے کے ساتھ ساتھ ریاضی میں بی ایس اور سول لاء میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ کارنیلیس نے یونیورسٹی کی لا فیکلٹی میں بھی شمولیت اختیار کی، وہاں ایک ریسرچ ایسوسی ایٹ کے طور پر کام کیا اور بین الملک مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکاری اسکالرشپ حاصل کی۔ اسی سال جو ہے کارنیلیس اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سلوین کالج میں داخلہ لیا۔ 1926 میں کارنیلیس نے قانون انصاف میں ایل ایل ایم کے ساتھ گریجویشن کیا، مغربی قانون پر اپنا بنیادی مقالہ پیش کیا۔ ہچکچاہٹ سے ہندوستان واپس آنے کے بعد کارنیلیس نے داخلہ کا امتحان دیا اور حکومت پنجاب کے محکمہ قانون میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے انڈین سول سروسز میں بطور افسر جو ہے کمیشن حاصل کیا۔ قانون میں کیری کے بارے سے بات کی جائے تو انہوں نے 1926 میں انڈین سول سروسز میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے پنجاب میں خدمات انجام دی، جہاں وہ 1943 تک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر فائز رہے، جب انہوں نے حکومت پنجاب کے محکمہ قانون میں بطور قانونی یادگار کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ 1946 میں مسٹر کارنیلیس کو لاہور میں ہائی کورٹ کے بینچ پر بھی ترقی دی گئی۔ کارنیلیس تحریک پاکستان میں نمایاں عیسائی شخصیت میں سے ایک تھے، جنہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ قریبی تعاون کیا۔ کارنیلیس تحریک پاکستان کے لیے ایک سرگرم کارکن اور تحریک واضح بولنے والوں میں سے ایک تھے، جو تحریک پاکستان کی حمایت کے لیے کام کرتے تھے۔ مشہور مسلمان رہنما ابوالکلام آزاد کی قیادت میں ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کے برعکس کارنیلیس نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وطن کا قیام برطانوی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ رکھے جانے والے نرمانہ سلوک کا ایک اہم حل ہے۔ کانگریس پارٹی آف انڈیا جبکہ اسی وقت انہوں نے قوم پرستی کے جذبے کو زندہ کیا اور کارنیلیس نے قرارداد پاکستان کا مسودہ تیار کرنے میں جناح کی مدد کی، جس میں 1941 میں کانگریس پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کی اکثریت، غیر مسلم کمیونٹیز اور غیر مسلمان اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ ناانصافی کا جواز پیش کرنے والی قانونی شقوں اور مضامین کو شامل کیا۔ پنجابی حکومت میں قانونی عہدہ قبول کرنے کے بعد مضبوط اور گہرا ہوا، جہاں وہ نئے بننے والے ملک کا عدالتی نظام قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ کارنیلیس نئے بنائے گئے ملک پاکستان کے ابتدائی شہریوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ملکی شہریت کا جو انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان کی حکومت میں وفاقی قانون کی حکومت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 1950 سے 1951 تک کارنیلیس نے جوگیندر ناتھ منڈل کی سربراہی میں لیبر کی وزارت قانون میں سیکرٹری قانون اور محنت کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد کارنیلیس نے حکومتی ذمہ داری چھوڑ دی۔ نومبر 1951 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایسوسی ایٹ جج کے طور پر مقرر ہوئے۔ 1953 تک باقاعدہ وقفوں کے ساتھ جج کے طور پر کام کرتے رہے، جب تک ان کی تصدیق سینئر کے طور پر نہیں ہوئی۔ پاکستان کی وفاقی عدالت کے جج بنے رہے۔ 1954 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے گورنر جنرل کے اختیارات پر نظر رکھنے کے لیے آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ ناظم الدین کی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے دہرانے سے روکا جا سکے۔ اس کے جواب میں غلام محمد نے اسمبلی کو برخاست کر دیا اور ایک ایسی کارروائی جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، معروف جسٹس اے آر کارنیلیس کی طرف سے لکھی گئی اختلافی رائے کے باوجود ممبران اسمبلی کے احتجاج کے باوجود جب چیف جسٹس محمد مدنی نے ایک منقسم فیصلے میں برتری کو برقرار رکھا تو غلام محمد فتح یاب ہو گئے۔ چیف جسٹس اے آر کارنیلیس کو 1960 میں پاکستان کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ پاکستانی تاریخ کے پہلے 20 سالوں میں قانونی طرز فکر پر دو مخالف دھاروں کا غلبہ رہا ہے، سیکولر اور اسلام نواز۔
ان دونوں اداروں کا پرامن بقائے باہمی وہی ہے جو پہلے 20 سالوں یعنی 1947 سے 1966 تک، وہ اگلے 20 یعنی 1967 سے 1987 تک ممتاز کرتا ہے، جب دونوں ادارے پاکستان میں تدریج سے مختلف ہو گئے۔ سیکولر کا حامی رجحان بظاہر نوآبادی ماضی سے وراثت میں ملا تھا اور دانشوروں اور تعلیم یافتہ لوگوں میں وسیع تھا۔ متعدد وجوہات کی بنا پر جسٹس محمد منیر نے اس کی مذر کیا ہے، اور جو پنجاب میں احمدی مخالف فسادات کے بارے میں منیر رپورٹ کے مرکزی مصنف تھے۔ اس رپورٹ کو طویل عرصے سے سیکولر اقدار کا شاہکار قرار دیا جاتا رہا، اس لیے اکثر یہ بات حیران کن طور پر دیکھی جاتی ہے کہ اس جج نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد اس کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کی طرف سے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کو برقرار رکھا۔ پھر بھی یہ یاد رکھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ عملیت کے حق میں منیر کی دلیل اس کا مشہور ضرورت کا نظریہ ہے، جس نے بعد میں آنے والے تمام معاملوں کو عذر فراہم کیا ہے۔ بھی اس کے سیکولر کی طرف سے جو ہے ان کی مغربی تعلیم میں جڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے استدلال کی تائید کی 13ویں صدی کے برطانوی فقہ ہنری ٹی بریکٹن یہ کہ صحیح پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ابتدائی مرحلے میں اسلام کا مقدمہ فقہ کی اعلیٰ ترین سیڑھی پر پیش کر رہے ہیں، جسے کچھ لوگ تضاد سمجھیں گے، کچھ لوگ محمد علی جناح کے خواب کی تصدیق کے طور پر ہے۔ ایلون رابرٹ کارنلس شریعت کے ایک انتھک محافظ تھے اور انہوں نے پاکستان کے قانونی اداروں میں کچھ اسلامی اقدار کو فروغ دینے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے قانونی فلسفے کی بنیادوں کا حصہ تین اقدار میں کیا جا سکتا ہے۔ قانون کا معاشرے میں اخلاقی کام ہوتا ہے، قانون ثقافت کے لحاظ سے اساس ہونا چاہیے۔ اسلام ایک عالمگیر معاشرے کے لیے ایک درست بنیاد ہے۔ اس نے اپنی 57 تقریروں اور مقالوں میں ان سادہ نظریات پر کیسے استوار کیا اور اس نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ان کو کس طرح ظاہر کیا، یہی وہ چیز ہے جو اسے قابل اعتراض پر سب سے بڑے قانونی فلسفیوں میں سے ایک بناتی ہے۔ 1954 میں جب چیف جسٹس منیر کی سربراہی میں بینچ نے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کرنے کے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا، تو کارنلس واحد جج تھے جنہوں نے اختلاف کا نوٹ لکھا۔ 4 سال بعد جب اسی عدالت نے مارشل لا حکام کے خلاف اور 200 کے مقدمے کو برقرار رکھا، تو کارنلس نے ایک اہم فیصلہ لکھا، یعنی اس نے اس فیصلے کے اتفاق کیا لیکن اپنی الگ سے وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بنیادی حقوق ناقابل تصحیح ہیں اور مارشل لا کے ذریعے بھی انہیں معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نقطہ نظر باقی لوگوں سے اس قدر مختلف تھا کہ بعد میں اسے نوٹ آف ڈسینٹ کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم کارنلس کا ناقابل تصحیح حقوق کا تصور اس سے قدر مختلف ہوا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر اس مسئلے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی رائے تھی کہ لوگ خود کو محفوظ محسوس کرنے کے طور پر مستحق ہیں، قانون ان کی قدروں اور اصولوں کی حفاظت کرے گا۔ 1965 میں سڈنی میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اس نے جو مقالہ پڑھا، کرائم اینڈ پنشمنٹ آف کرائم، میں اس نے کئی کیسز کا ذکر کیا تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جا سکے قانون کسی حد تک ہمارے معاشرے میں کام کرنے والے مقامی مضامین کی حمایت کرتا ہے۔ بزرگ اسی طرح کی وجوہات پر انہوں نے جرگہ کے مقامی اداروں کے ساتھ چوری اور ڈکیتی جیسی جرائم کے لیے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کا بھی دفاع کیا ہے۔ ہر فرد کو جزیرے کی طرح برتاؤ کر کے رجحان سے بخوبی واقف ہے۔ کارنلس نے اپنے بین الاقوامی سامعین کو اتحاد کے چند الفاظ پیش کیے اور ان کے الفاظ اس کی نئی قوم کی اخلاقی عکاسی کرتے ہیں جو معاشرے کو نظریاتی کے طور پر جو دوبارہ دریافت کرنے کے مخصوص مقصد کے ساتھ وجود میں آئی تھی۔ اتحاد انہوں نے کہا کہ یہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جرم معاشرے کی حیاتیاتی حقیقت ہے، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید۔ انہوں نے کہا کہ یہ سماجی حالت سے بڑھتا ہے، اس کی ایٹرولوجی کی انتہائی احتیاط سے جانچ کے بغیر اسے شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس عمل میں یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسے پرانے ہونے کے طور پر مسترد کیا جائے جو اصول اور تکنیک وضع کیے کریں گے اور قدیم لوگوں نے اپنے زمانے میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا۔ کارنلس کا لاہور جم خانہ کرکٹ کلب سے گہرا تعلق رکھتا ہے جو باغ جناح میں کھیلا جاتا تھا۔ وہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کرکٹ کی اہم بانی شخصیت تھے۔ کارنلس پاکستان کرکٹ بورڈ کے 3 اصل نائب صدروں میں سے ایک تھے۔ اس وقت BCCB اور ورکنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے جب تک انہوں نے 1953 کے اوائل میں بورڈ سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا۔ اس وقت تک خدمات انجام دی۔ ایڈ ہاک کمیٹی مئی 1963 تک پاکستان میں کرکٹ چلانے کے لیے بنائی گئی۔ کرکٹ میں کارنلس کا سب سے قابل فخر کارنامہ پاکستان ایگلیٹس کا قیام تھا، جو پاکستانی نوجوان کرکٹر کا جو ایک غیر رسمی کلب تھا جس نے پہلی مکمل تیاری کے لیے 1952 اور 1953 میں انگلینڈ کے دورے کیے اور 1964 میں انگلینڈ کا جو ہے ٹیسٹ دورہ بھی کیا۔ کارنلس ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل طور پر جو ہے فلیٹرز ہوٹل لاہور میں مقیم ہوئے۔ ان کا انتقال 88 سال کی عمر میں 21 دسمبر 1991 کو لاہور میں ہوا اور انہیں شہر کے جو ہے مسیح قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ کام کے والے سے دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان میں قانون اور عدلیہ لاہور کا لا ٹائمز پبلیکیشن کی ہے۔ 1981 میں پاکستان میں جمہوریت کی اخلاقی بنیاد، ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن
پاکستان کی طرف سے شائع ہوئی اور یہ 1971 میں شائع ہوئی تھی۔ تو امید کرتا ہوں ساتھیوں آپ کو ہماری یہ دلچسپ جو ہے وہ معلومات جو ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اس سے جو ہے کچھ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے یا آپ کو کچھ تاریخ کے حوالے سے بہتر ہوا ہے، پاکستان موومنٹ کے حوالے سے مزید و بہتری یہ آپ سمجھتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کی نئی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔